آئیے سیدھے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم دنیا کے 4 ایسے ممالک کا ایک تفصیلی اور حقائق پر مبنی جائزہ لینے والے ہیں جنہیں عالمی سطح پر خطرناک ترین تصور کیا جاتا ہے۔ ہم مل کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سے تاریخی اور اندرونی عوامل ہیں جنہوں نے ان خطوں کو اس قدر غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ تو تیار ہو جائیں اس اہم جغرافیائی اور سیاسی سفر کے لیے۔ یہ ایک نہایت تلخ مگر سچی حقیقت ہے کہ دنیا کے کچھ ممالک اتنے خطرناک ہیں کہ وہاں جانا سیدھا سیدھا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اب یہ محض کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی سنجیدہ حفاظتی انتباہ ہے۔ اور آج کا یہ جائزہ دنیا کے انہی غیر مستحکم ترین حصوں کو سمجھنے کے لیے ہماری رہنمائی کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کن علاقوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے افغانستان، جہاں تنازعات اور عدم استحکام ہے، پھر شام اور وہاں جنگ کی کیا قیمت چکائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد صومالیہ، جو جرائم اور بحری قزاقی کا گڑھ ہے، اور آخر میں یمن، جو ایک سنگین انسانی بحران سے گزر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم عالمی سلامتی کے کچھ پہلوؤں کو بھی سمجھیں گے۔ تو چلیے فہرست میں شامل اپنے پہلے ملک کی طرف بڑھتے ہیں، افغانستان، تنازعات اور عدم استحکام۔ دیکھیے، اگر ہم افغانستان کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہ خطہ دہائیوں سے جنگوں اور تنازعات کا شکار رہا ہے۔ اس طویل عرصے کے عدم استحکام اور دہشت گردی کے تاریخی تسلسل نے واقعی وہاں کی روزمرہ زندگی کو حد سے زیادہ غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ جب ہم سیکیورٹی کے وسیع مسائل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے عام لوگوں کے لیے روزمرہ کے معمولات بھی کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ملک مستقل طور پر خطرناک ترین مقامات کی فہرست میں شامل رہتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیسے ایک مختلف رخ اختیار کرتی ہے۔ ہمارا دوسرا ملک ہے شام، اور یہاں ہم دیکھیں گے کہ واقعی جنگ کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ شام کی اگر بات کی جائے تو یہاں خطرے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کوئی بیرونی حملہ نہیں، بلکہ وہ طویل اور ہولناک خانہ جنگی ہے جو سالہ سال سے جاری ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک دہائی سے بھی زیادہ عرصے کے اس تنازع نے معاشرے کے پورے ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ تاریخی حقیقت ہے جس نے وہاں امن کو محض ایک خوف بنا دیا ہے۔ ذرا وہاں کے زمینی حالات کا تصور کریں، مسلسل ہوتی بمباری، چاروں طرف پھیلی ہوئی وسیع پیمانے پر تباہی اور کھنڈر بن چکے شہر، یہ سب اب وہاں کی روزمرہ زندگی کا ایک عام حصہ بن چکے ہیں۔ عمارتیں اور انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو چکے ہیں، اور وہاں کے رہائشیوں پر ہر وقت، جی ہاں بالکل ہمہ وقت، خطرے کی ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ یہ صرف کاغذ پر لکھے اعداد و شمار نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس کا سامنا وہاں کا ہر انسان ہر روز کر رہا ہے۔ آئیے اب فہرست کے تیسرے ملک کی جانب چلتے ہیں، صومالیہ، جرائم اور بحری قزاقی۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ جب حکومت کا نظام نہ ہو تو کیسا انوکھا اور خطرناک ماحول پیدا ہوتا ہے۔ یہاں صورتحال کچھ اور ہی طرح کی ہے۔ یہ ایک زبردست مثال ہے خطرات کے دورے معیار کی۔ ایک طرف خشکی پر دہشت گردی اور جرائم عروج پر ہیں، جس کی بڑی وجہ تاریخی طور پر ایک مضبوط اور مستحکم مرکزی حکومت کا نہ ہونا ہے، اور دوسری طرف اگر آپ قریبی سمندروں کا رخ کریں تو وہاں بحری قزاقی یعنی سمندری لٹیروں کی کارروائیوں کی شرح اتنی بلند ہے کہ اس نے صومالیہ کو دنیا کے سب سے غیر محفوظ علاقوں میں لا کھڑا کیا ہے۔ زمین ہو یا سمندر، خطرہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہماری فہرست کا چوتھا ملک ہے یمن۔ یہاں ہمارا دھیان خالصتاً تشدد سے ہٹ کر ایک بہت ہی سنگین انسانی بحران کی طرف جائے گا۔ یمن کے سنگین عدم استحکام کے پیچھے کئی سالوں پر محیط شدید جنگ کا ہاتھ ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس نے نہ صرف ملک کا امن چھینا ہے، بلکہ سلامتی کے پورے تصور کو ختم کر کے ایک بدترین اور تباہ کن انسانی بحران کو جنم دیا ہے۔ یہ صورتحال واقعی دل دہلا دینے والی ہے۔ اور جانیے، یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ محض گولہ باری یا ہتھیار نہیں ہے۔ اصل تباہی تو ان بنیادی وسائل کی شدید قلت ہے جن پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں خوراک کی، پینے کے صاف پانی کی اور طبی امداد کی۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر گزارا بالکل ناممکن ہے، اور ان کی کمی نے وہاں زندگی بچانے کو روزمرہ کی ایک انتہائی مشکل جدوجہد میں بدل دیا ہے۔ تو یہاں جو سب سے اہم نقطہ نکل کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان سب بحرانوں کی براہ راست قیمت وہاں کے عام انسان چکا رہے ہیں۔
ذرا سوچئے، جب روٹی اور پانی جیسی بنیادی ضروریات ہی دستیاب نہ ہوں تو روزمرہ کی زندگی خود بخود بقا کی ایک اذیتناک اور کٹھن جدوجہد بن کر رہ جاتی ہے۔ لوگ انتہائی سخت اور ناممکن حالات میں زندہ رہنے پر مجبور ہیں۔ اب ہم اپنے اس جائزے کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، عالمی سلامتی کو سمجھنا۔ اگر ہم ان چاروں ممالک پر غور کریں تو دہشت گردی، حکومتی کنٹرول کا فقدان، طویل خانہ جنگیاں اور بنیادی وسائل کی کمی، یہ وہ مشترکات تاریخی عوامل ہیں جو ان خطوں کو اس قدر غیر محفوظ بناتے ہیں۔ اس جائزے کو ختم کرنے سے پہلے ایک سوال جو ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ آج کی اس گفتگو سے پہلے ان غیر مستحکم جغرافیائی خطوں کے حقائق کے بارے میں ہماری معلومات کتنی تھیں؟ ان تلخ حقائق کو جاننا اور ان پر غور کرنا ہی عالمی سلامتی کے پیچیدہ مسائل کو سمجھنے کی جانب پہلا اور اہم قدم ہے۔ اس معلوماتی سفر میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔